جنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ سردار اختر مینگل صاحب اور ان کی بلوچستان نیشنل پارٹی کی حکمراں جماعت سے جو ہے علیحدگی کی خبر جو ہے پرانی ہو چکی۔ تازہ ترین اطلاعات یہ کہ اب لنگر لنگوٹ کس کر جو ہے سردار اختر مینگل صاحب حکومت کی مخالفت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام قوتوں سے کہ جو آزمائی بھی ہیں ان سے وہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں۔ اس میں جو ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، وہ تو بالکل ایک سامنے کی بات ہے، لیکن بہت سارے درپردہ ہاتھ بھی ہیں جو آنے والے دنوں میں آشکار ہوں گے کہ کیا ان کے ارادے ہیں۔ جو ہدف ہے حزب اختلاف کے بہت ساری جماعتوں کا کہ کسی طرح سے اس حکومت کو غیر مستحکم کیا جائے۔ اچھا، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب جب سے اختر مینگل صاحب حکمراں اتحاد کا حصہ بھی بنے، اس وقت بھی جو ان کا عالم تھا وہ یہ کہ ان کا دل کہیں اور تھا، اور ویسے وہ حکمراں جماعت کے ساتھ تھے، یعنی کہ جو ایک سنسیئرٹی تھی، جو ایک خلوص تھا اس کہتے ہیں نا حکومت میں شامل ہونے کا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور بقول ان کے کہ جی اب جو کوششیں ان کو منانے کی ہو رہی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا، کیونکہ انہوں نے جو ہے اختر مینگل صاحب نے اپنے پتے دکھا دیے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ حکومت سے علیحدگی کے بعد اختر مینگل صاحب کیا واقعی کسی قسم کا چیلنج بن کر ابھرتے ہیں حکومت کے لیے یا نہیں؟ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے، تو وہاں پر اگر یہ اپنی 4 نشستوں کے ساتھ جو ہیں حزب اختلاف کا حصہ بن بھی جاتے ہیں، تو اس کی جو نشستوں کی تعداد ہوگی نیشنل اسمبلی میں وہ بڑھ کر 161 ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی جو ہے نمبرز ہیں پی ٹی آئی کے پاس تقریباً 180 کے قریب کہ ان کی حکومت کو بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، غالباً وہاں پر چیلنج جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ ہم اس کے پروگرام میں آج پوچھیں گے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات ہوگی کہ یہ جو ہر وقت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے، ان میں حقیقت کتنی ہے، کیا واقعی جو ہے وہ مسئلے حل کرنے میں وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں ہے؟ تو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دیں گے انوار الحق کاکڑ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بانی اراکین میں سے ہیں، سینیٹر ہیں۔ بہت شکریہ جناب کاکڑ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بظاہر تو مرکز میں ہمیں کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، آپ کے خیال میں بلوچستان میں کوئی چیلنج ہے اگر اختر مینگل صاحب جو ہیں حزب اختلاف سے ہاتھ ملا لیتے ہیں؟ جی نہیں، عددی اعتبار سے مجھے تو بلوچستان حکومت زیادہ مستحکم نظر آتی ہے۔ وہاں 65 کے ہاؤس میں 24 کے قریب اپوزیشن کے افراد ہیں اور باقی جتنے ہیں وہ حکومتی احتیاط کے ساتھ ہیں، تو مجھے کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں ہو رہا بلوچستان کی صوبائی حکومت کے حوالے سے۔ تو پھر کاکڑ صاحب کیا چیلنج دے سکتی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی؟ کس سطح کے اوپر بلوچستان کے اندر یا وفاق کے اندر آپ کے نزدیک جو ہے ایک چیلنج بن کر ابھر سکتی ہے؟ جی دیکھیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کا اپنا ایک نیریٹو ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اس پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ان کے حمایتی بھی ہیں۔ جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے میرے خیال میں کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کی حمایت میں جو اپنی ایک ان کی کانسٹیٹیونسی تھی، جو سب نیشنلز بلوچ سیاست کو ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ پہنچا کے انہوں نے پچھلے 1-2 دہائیوں سے، بلکہ ان کے والد صاحب تو کئی دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اس میں وہ فالوئنگ لوز کر رہے تھے یا اپنی پاپولیرٹی لوز کر رہے تھے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی حکومت کا کوئی حصہ ان کے اس کا جو پائے تھا اس میں کوئی حصہ ان کا نہیں بن رہا تھا، نہ صوبے میں نہ وفاق میں۔ تو شاید انہوں نے یہی مناسب جانا ہوگا کہ کم سے کم ہماری جو فالوئنگ ہے، جو پاپولزم ہے، اسی کو بیس بنا کر اس کو دوبارہ سے ری انفورس کیا جائے، اور وہی ریٹرکس جو ماضی میں جن کا انہوں نے استعمال کیا ہے آنے والے 2-3 سالوں میں اسی کو چلائیں، کم سے کم آنے والے الیکشن میں اس کی بنیاد پہ پھر لوگوں کے پاس جائیں گے، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ اچھا، تو مطلب ہے یہ ان کے لیے حکومت میں شامل رہنا یا حکمراں اتحاد میں شامل رہنا گناہ بے لذت تھا کہ حکومت کے بھی مزے نہیں آ رہے تھے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مقبولیت بھی۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور درپردہ چیز کہ جس کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں جا رہی، کہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہو کہ اب جناب ان کو حکمراں اتحاد سے الگ ہونا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا؟ کیونکہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ شروع سے کشیدہ تعلقات تھے، اور وہ حکمراں اتحاد میں رہ کر بھی بڑی کہتے ہیں نا دوریاں آپ کو نظر آ رہی تھیں واضح طور پہ۔ جی دیکھیں، اس طرح کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یا بلکہ اکثر سیاسی جماعتیں، آلموسٹ ساری اگر ابھی آپ کہہ لیں تو بھی شاید غلط نہ ہوں، اس میں جب تک پارٹی لیڈرشپ کا کوئی سٹیک نہ ہونا تو کم ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کسی ارینجمنٹ میں ایگری کریں گے۔ اب چونکہ سردار اختر مینگل صوبے میں بھی وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے ان کو کوئی خاص امید اپنی ذات کے حوالے سے تو نظر نہیں آئی،
تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے کسی بھی فیلو پارٹی ممبر کے لیے اس منصب کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کریں گے. یا وفاق میں بھی ان کے جتنے ایم این ایز یا سینیٹرز ہیں کو بہت زیادہ دلچسپی ان کی سنجیدہ طور پہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کے لیے وفاقی کابینہ میں کوئی حصہ لے انٹل انلیس اگر وہ ذاتی طور پہ کسی پوزیشن کے لیے سامنے نہ آئیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کا سٹیک چونکہ ذاتی طور پہ نہیں ہے تو وہ کم دلچسپی رکھتے ہیں حکومتی یا اقتدار کے ایوانوں کے ساتھ قربت میں. جو کچھ پاپولر ایشو انہوں نے اپنے تئیں اٹھائیں اس میں بھی شاید کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ملی, اس لیے بھی انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہوگا. یہ میرا اپنا اسیسمنٹ ہے, گیس ورک ہے, میری معلومات نہیں ہے. اچھا انوار الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا قوم پرست جو جماعتیں ہیں ان کو تصادم کی سیاست, محاذ آرائی کی سیاست جو ہے ان کی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ اس کے بغیر کام نہیں چلتا کہ جب تک وہ کوئی انتہا پسندانہ ایک پوزیشن نہ لے لیں اس وقت تک تو ہے دال ان کی گلے گی نہیں. کیا یہ وجہ ہے؟ دیکھیں پاپولزم یا جو تصادم کی سیاست جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. یہ صرف بی این پی مینگل کا نہیں, باقی قوم پرست جماعتیں جتنی ہیں ان کا بھی رہا ہے. یہ پہلے نوجوانوں کو ایک خوشنما نعرہ دیتے ہیں, آزادی کی بات کرتے ہیں, تشدد کی راہ دکھاتے ہیں, کبھی جالاوان سے گولیوں کی آوازوں کی بات کرتے ہیں تو کبھی کسی اور علاقے سے بات کرتے ہیں. پھر جب ریئل ٹائم میں اس سچویشن پہ پہنچ جاتے ہیں پھر اس پوزیشن سے بھی پیچھے ہٹ کے ریاست کے ساتھ بھی گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ ان گروپس میں سے ہیں جو کہ نہ تو مکمل طور پہ ملیٹنٹس کو اوپن ہو کے جوائن کر سکتے ہیں, گو کہ ان کی اپیزمنٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ سمپتھی رکھتے ہیں, ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ فلورز پہ بولتے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کا فلور ہو, چاہے وہ کوئی سیاسی جلسہ ہو, ان کی زبان بن کے آتے ہیں, لیکن ان کا ساتھ مکمل طور پہ نہیں دے سکتے ہیں. ریاست کے ساتھ بھی, حکومت کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ رہتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن جو گورننس کے تمام اصول ہیں ان کو بھی یہ نہیں اپنا سکتے, تو اس لیے یہ کہیں بیچارے بیچ میں رہ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ان کی سیاست کا. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں بیچارے رہ جاتے ہیں, کہیں وہ حکمت عملی کا تو حصہ نہیں ہے کہ پوری طرح عسکریت پسندوں کے ساتھ بھی نہیں ہے, دہشت گردوں کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل فرنٹ کی ضرورت ہوگی. اسی طرح حکومت سے, حکمراں اتحاد سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فلرٹ کرنا بھی جو ہے ایک حکمت عملی کا حصہ ہو. کیا یہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ ان کی بیچارگی کہہ رہے ہیں؟ جی یقیناً ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی ہے. وہ تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن, ظاہر ہے میں تو ایک اسسمنٹ یا گیس ورک کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں, لیکن جن لوگوں کو ان کی انٹرنل فائل اینڈ رینک میں انفارمیشن ہوگی تو وہ ضرور اس پہ کامنٹ کر سکیں گے. لیکن جو چیلنج ہمارا کیا ہے بلوچستان, نہ میں سول سپوکسمن ہوں بلوچستان کا, نہ جناب سردار اختر مینگل صاحب ہیں, نہ حاصل بزنجو صاحب ہیں, نہ جام کمال صاحب ہیں, نہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. یہ ایک پولرائزڈ اور ڈیوائیڈڈ قسم کے مینڈیٹ رکھنے والے لوگ ہیں. بلوچستان میں ایک تو ایتھنوگرافی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ بلوچ اکثریت میں ہے, فالوڈ بائی پشتونز, دین بائی سٹلرز اینڈ ہزارہ. یہ 4 میجر گروپس ہیں. اچھا ان میجر گروپوں میں بھی فردر ڈویژن ہے, کچھ وفاق کی سیاست کرتے ہیں ان تمام گروپوں میں, کچھ بلوچ اور پشتون قوم پرستانہ سیاست کرتے ہیں, کچھ مذہب پرستانہ سیاست کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کی ایک بڑی سائزبل وجود موجود ہے اس صوبوں میں سنس 1971. اس میں ریسنٹلی پوسٹ 2008 میں اگر آپ کی توجہ دلا پاؤں, چیلنج کیا ہے, ہمیں سر دست کیا مسئلہ ہے. یہ سو کالڈ مسنگ پرسنز اور دوسری چیزیں جتنی یہ سمٹمز ہیں, جو کاز ہے وہ یہ انسرجنسی ہے, جو پرابلم ہے وہ یہ انسرجنسی ہے. جب تک اس کو ایز اے کور پرابلم ریکگنائز نہیں کیا جائے گا, پاکستان کی انٹیلیجنشیا, پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی جوڈیشری, اسٹیٹ کے اس کے جتنے پلرز ہیں, وہ آنسر نہیں دیں گے اس ایک سوال کا. میں عرض کر لوں کہ میں ریاست کے اندر ایک پیسفل سٹیزنری ہے,
1 करोड़ सवा करोड़ वहाँ के रिहायशी हैं, उनमें से 4000 अफराद ने ये डिसाइड किया है किसी भी वजह से कि हम हथियार उठा के अपना एजेंडा इन बाकी लोगों पे इम्पोज करेंगे। बाकी लोगों ने अमन से रहने का फैसला किया है। मुझे एक चीज़ समझाइए कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल साहब की, तो इनके कोई ताने बाने जो हैं वो ज़ाहिर है कि ये एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वफाक की सियासत कर रहे हैं कि गो के बकौल आपके कि इनके नारे जो हैं वो उस तरह के, किस तरह से देखती है कहाँ पे इस पूरे जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बयानियाँ दे रहे हैं, उसमें कहाँ फिट होंगे ये? देखिए मुझे नहीं पता, उनकी फैमिली मजबूरियाँ होंगी। उनके भाई जो हैं जावेद मेंगल साहब, वो लश्कर बलूचिस्तान नामी एक रॉ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। उनके जावेद मेंगल साहब के 2 साले हैं, हेरबियार मरी साहब और मेहरान बलोच साहब, एक UBA चला रहे हैं, दूसरे BLA चला रहे हैं। मेहरान साहब के ब्रदर इन लॉ हैं बरामदक बुगटी, वो BRA चला रहे हैं। तो 90% तो ये एक्सटेंडेड फैमिली एंटरप्राइज दिखाई दे रही है। ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, मैरिटल रिलेशंस हैं इनकी। हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं, सोल्जर्स ऑफ द स्टेट हैं, उनको रियासत ने आईनी तौर पे इस पार्लियामेंट ने उनकी तश्कील की हुई है। मदर जो उनकी है, जिस ऑर्गन से उनका, जिस बतन से वो पैदा हुए हैं, वो पार्लियामेंट है। ये GHQ के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं पैदा हुए हैं। पाकिस्तान का जितना रियासती अपरेटस है उसको 1973 के आइन की लेजिटिमेसी हासिल है, और उसके तहत वो सोल्जर ऑफ द स्टेट जो है मंद में, मच में, कहीं पर भी खड़ा है। और जब उस पे लोग हमला आवर होते हैं, कभी लबकुशाई आपको नहीं दिखाई देती कि डिमांड हो कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हम पे क्रिटिसिज्म होनी चाहिए कि जनाब आप क्यों इतने लीनियंट हैं इन मिलिटेंट्स के हवाले से। नहीं, कभी भी नहीं है, मैंने कभी भी नहीं सुनी। एक डकैती को लेके जिसके मुजरिम पकड़े गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको जस्टिस पे लाना चाहिए। एक डकैती के मुजरिम के लिए, मुलजिम के लिए जो कि पकड़ा भी गया है, फ्लोर ऑफ द सेनेट का इस्तेमाल भी होता है, फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली का भी इस्तेमाल होता है, जिन्होंने हज़ारों कत्ल किए हैं, हज़ारों। अच्छा, मुझे ये बताइए काकर साहब, ये इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा बुनियादी सवाल है वो ये कि जनाब अगर किसी का फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जो है मेन स्ट्रीम सियासत करे और दूसरा जो है उसका भाई बिलफर्ज जो है मुबैना तौर पे किसी दहशतगर्दी की उसमें मुलव्वस है, अस्करियत पसंदी में है, तो उसका जवाब तो ये तो नहीं हो जाते। और फिर अगर ऐसे ही रिश्ते नाते हैं तो फिर क्या वजह है कि जो रियासती इदारे हैं वो फिर इन लोगों को साथ डील भी करते हैं, इनको मेन स्ट्रीम सियासत में आने भी देते हैं? ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक भाई का अमल जो है वो दूसरे भाई के अमल का जिम्मेदार है, इसमें मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको बयान कर रहा था कि ये एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं जिनके रिलेशंस हैं आपस में, तो बाज़ औक़ात वो एक चैलेंज हो जाता है कि आप उस पर क्या पोजीशन लेंगे। बाकी इट इज़ फॉर देम टू आंसर दिस क्वेश्चन। जहाँ तक रियासती इदारों का ताल्लुक है, जो रियासती इदारों के तर्जुमान हैं, ये सवाल उनसे बनता है। जो वफाकी हुकूमत है, उनकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है या जो दूसरे ज़िम्मेदारान हैं, उनको इस पे एक पोजीशन लेनी चाहिए। पिछले वो जो गुमशुदा अफराद के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी इस सिलसिला में जब से उन्होंने मुआहिदा किया 18 लोग बाजियाब हुए, 500 लोग मजीद मुबैना तौर पे दोबारा से मतलब गुम हो गए। क्या सूरत हाल है? क्या वाकई गुमशुदा अफराद हैं, उसकी जिम्मेदारी जो है रियासत पर आती है, या वो खुद कहीं फरार हो गए हैं, खुद पहाड़ों पर चले गए, अफगानिस्तान चले गए? जी देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। आपको पहले तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे देखना होता है। अगर कोई ऐसी कंप्लेन आई है, सबसे पहले तो राइट ऑफ एप्रीहेंशन बाय द स्टेट अथॉरिटीज़, चाहे वो पुलिस हो, फ्रंटियर कोर की पुलिसिंग सर्विस की वजह से जो उनको इख्तियारात हासिल हैं, बहुत सारे लोगों को वो एप्रीहेंड करते हैं, एक्यूज़ड होते हैं, शक में होते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब पता लगता है कि इन्वॉल्व नहीं है तो उनको रिलीज़ कर देते हैं। अब ये जो राइट ऑफ एप्रीहेंशन है, इसको ये अगवा का नाम दे देते हैं, इसको ये जबरी गुमशुदगी का नाम दे देते हैं। ये किसी भी रियासत के पास बेसिक राइट है, और इस पे रियासत सरेंडर नहीं कर सकती कि अगर वो मुझ पे भी शक करती है, आप पे करती है, किसी पे भी करती है, वो उसको गिरफ्तार कर सकती है। और फिर उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब उसको पता लगे कि वो इन्वॉल्व है तो केस प्रोसिक्यूट करे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दे। इस अमल को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे तनकीद करूंगा या कोई और शख्स करेगा।
نہیں مجھے یہ بتائیے آخری سوال کہ یہاں پر مطلب ریاست بالکل اس کو حق ہے ریاست کو گرفتار کرنے کا، لیکن کیا ریاست ان کی گرفتاری بتاتی بھی ہے نہیں بتاتی؟ یہ وہ لوگ جو پورا ایک تنازع بنا رہے ہیں وہ تو اس بات پہ بنا رہے ہیں کہ جی ریاست جو ہے وہ اونرشپ نہیں لیتی اگر گرفتار کرتی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ جی دیکھیں بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو کہ ان کیمپس میں رہ رہے ہیں، جن کیمپس کی یہ ملیٹنسی جہاں سے یہ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ پہاڑوں پہ ان کی رہائش ہے۔ کہاں رہ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ پہاڑوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں آخر ان کا ڈیٹا کیا ہے؟ کیا یہی لوگ ہیں جو فورس ڈس اپیرنس میں کبھی سامنے آ جاتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان میں کیمپس میں رہتے ہیں؟ یہ ایک طرف آپ کے ساتھ کائنیٹک لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کے ساتھ نیریٹو کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ صرف محض 1500 افراد کا کہہ دینا کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا۔ آپ کو ایون جب یونائٹڈ نیشن انفورس ڈس اپیرنس کو تسلیم کرتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس طریقہ کار سے آپ سے انفارمیشن مانگتی ہے کہ ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کون ہے، پیرنٹیج کیا ہے، سبلنگز کیا ہیں، تب جا کر وہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بی بی سی کو مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی، ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا خطا کلامی یوں کرنی پڑے گی کہ یہاں پر ہو رہا ہے وقفے کا وقت، انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر دوبارہ ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب جہاں-زیب جمال دینی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بلوچستان نیشنل پارٹی جو حکومت اتحاد سے الگ ہو گئی ہے، اب ان کا اگلا قدم کیا ہوگا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر جہاں-زیب جمال دینی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے، ہمیں اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ جمال دینی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پہلا تو یہ بتائیے کہ ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ اگلا قدم کیا ہوگا، لیکن جو حکمراں جماعت ہے اس کے لوگ شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا حکومت میں شامل تو ہو گئے لیکن دل سے آپ لوگ حکومت میں شامل نہیں تھے، آپ کے تحفظات بہت تھے، ہر وقت ناراض رہتے تھے، تعاون نہیں کرتے تھے، تو جو آپ جتنا عرصہ رہے بھی تو آپ مطلب ہے زیادہ تر حزب اختلاف کا ہی موڈ رہا کرتا تھا آپ کا۔ جی نہیں، یہ الزام اصل میں فقط جو ہے نا یہاں کا ہے نہیں، یہ الزام کوئٹہ سے جو ہے نا میرے خیال میں بغیر فلائٹ کے بائی روڈ پہنچا ہے اسلام آباد۔ یہ ہمارے جو ہے نا بلوچستان گورنمنٹ کی جو ہے نا جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ فلوٹ کیا ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا اگر ہم آن بورڈ نہیں ہوتے تو آپ مطلب پرائم منسٹر کی الیکشن، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، یہ تمام جتنے بھی الیکشن میں جو ووٹ تھے ہم نے انہیں ووٹ بھی دیے، اور ساتھ ہی پریزیڈنشل الیکشن میں بھی ہم نے انہیں ووٹ دیا، اور ساتھ ہی جو بھی بل وٹس ایور 2 بجٹ پاس ہوئے وہ بھی ہمارے توسط سے پاس ہوئے۔ تو جہاں تک جو ہے نا فلور پہ بات کرنے کی بات ہے، ہم آزاد بینچوں میں تھے، جب کوئی غلطی ہوتی تھی، جب کسی کی پروڈکشن آرڈر روکتے تھے، جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے تو ظاہر ہے اس کے خلاف بھی تو ہم آواز اٹھاتے تھے، جب کوئی اپوزیشن اگر غلطی کیا کرتا تھا اسے بھی ہم ٹوکتے تھے۔ یہ ہمارے سیاست کا، خصوصاً بلوچستان نیشنل پارٹی کا یونیک پولیٹکس ہے کہ ہم خرابی کو خرابی کہتے ہیں، اچائی کو اچائی، اور بعض اوقات جو ہے نا اس طرح کے طنز کرنے والے لوگ بہت تو آپ کے معاشرے میں تو پیدا ہوں گے کہ بھئی آپ شروع سے دل سے نہیں تھے پارٹی میں، آپ دل سے حمایتی نہیں تھے۔ اگر دل سے نہیں ہوتے تو 2 سال تک یہاں پہ ہم کیا کرتے؟ 2 سال ہمیں جو ہے نا کتنے نفلوں کا ثواب ملا؟ آج آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال کے بعد ہم جو ہے نا نکل آئے اور آزاد بینچوں میں بیٹھ کے بغیر کسی فائدے کے، منسٹری ہم نے نہیں لی، ہم نے کوئی اور اہم پوسٹ نہیں لی، ہم نے اسپیشل یہ میں یہ کروں کہ پوائنٹ نوٹڈ آپ نے بالکل اپنا جو سوال کا جواب واضح کر دیا۔ یہ بتائیے وہ جو 22 ماہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ رہے تو اچانک ایسی کیا بڑی بات ہوئی تھی کہ جناب آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب اب حکومت کو چھوڑنا بہت ضروری ہو گیا، اب ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ایسا کیا خطا کر دی تھی پی ٹی آئی نے؟ جی دیکھیں
دیکھیں محترم، میرے خیال میں جو ہے نا ہمارے اس ادوار میں جو ہے نا 4 سینٹر کمیٹی کے اجلاس ہوئے، اور جس میں ہم نے انہیں کہا تھا کہ 1 سال کی مدت ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ ویسے بھی 70 سالوں سے اکثر ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے، ہمارے وعدے جو ہے نا وفا نہیں ہوئے، تو اس بنیاد پہ ہم نے انہیں 1 سال دیا۔ ہم نے کہا 1 سال میں آپ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ آپ منظور کروا دیں، اس لیے کہ آپ نے مطالبات اسٹڈی کیے، اسٹڈی کرنے کے بعد آپ نے اوپنلی بلیٹنٹلی کہا کہ یہ مطالبات ہمارے کنٹینر کے تھے، ہمارے روڈوں کے تھے، روڈ پہ ہم کہا کرتے تھے، پریس کانفرنس میں کہا کرتے تھے، جلسوں میں کہا کرتے تھے، یہ مطالبات ہمارے بھی ہیں، ہم اسے جو ہے نا بالکل تسلیم کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کروائیں گے۔ اور جب آپ عمل درآمد 2 سال تک متواتر نہیں کرتے رہے تو ظاہر ہے ہم پہ پریشر تھا پارٹی کا، پارٹی کی سینٹر کمیٹی کا، تو پھر کورونا بیچ میں، اگر کورونا نہیں ہوتا شاید یہ فیصلہ فروری میں ہوتا، لیکن چونکہ کورونا کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بند تھی اور یہاں پہ آنا جانا نہایت ہی مشکل تھا، بائی روڈ آنا بھی جو ہے نا خطرے سے خالی نہیں تھا اس بیماری کی وجہ سے، تو یہ لیٹ ہوا۔ اب جب ہم اور ہماری پارٹی کے تمام دوست پہنچے اور جو ہے نا نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، تبھی جا کے ہم نے کہا کہ بھئی میں اس سے پہلے میں نے ایک ملاقات بھی کی اور کئی میں نے میسیجز اور ٹیلی فونز میں نے جو ہے نا خٹک صاحب سے بھی کی، اور جو ہے نا قاسم سوری صاحب جو اس کے ممبر تھے ان سے کہا کہ فار دی سیک آف گاڈ دین اٹ ول بیکم ٹو لیٹ، اگر آپ اب نہیں کریں گے تو تب بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں میں نے ملاقات کی جس میں اسد عمر صاحب بھی تھے، خٹک صاحب بھی تھے، اور عمر ایوب صاحب بھی تھے، اور قاسم سوری صاحب تھے، اور انہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا شکایت ہے، میں پوچھوں گا کہ کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کہ سردار اختر مینگل صاحب نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ جی حقیقی حزب اختلاف کیا ہوتی ہے، اور اس میں کیا آپ لوگوں کا اگلا ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوشش کریں گے کہ بلوچستان کی حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں ہیں آپ؟ اگر حزب اختلاف کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی نمبر گیم میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کا ارادے کیا ہیں، ہدف کیا ہے آپ کا؟ حزب اختلاف میں تو شامل ہو گئے۔ دیکھیں جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، حزب اختلاف میں ابھی تک ہم شامل نہیں ہوئے، تعلقات ہمارے اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں، پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آل پارٹی کانفرنس انہوں نے بلائی تھی، اس میں اسے بھی ہم اٹینڈ کر چکے ہیں۔ اب مطلب بعض ظاہر دوست ٹیلی فون بھی کرتے ہیں پارٹی کے سربراہ سے، وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال بھی پوچھتے ہیں۔ اب رہی بات جو ہے نا اپنا کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں کہ فیڈرلی اینڈ پروونشلی جو ہے نا کسی گورنمنٹ کو ہم ٹاپل کر دیں، اور اگر وہ خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے گر جاتے ہیں تو اسے تو ہم ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم تو اٹھا کے رکھ نہیں سکتے ان کی خرابیاں کمزوریاں۔ آپ کو جو ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ اوورسائٹ ہمارے پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے اپنے منسٹرز اور اپنی ٹیم پہ، کمیٹی پہ۔ 5 بار کمیٹیاں انہوں نے بدلی، جو بھی کمیٹی وٹس ایور ہے اس میں ان کی اوورسائٹ ہونی چاہیے تھے، ان سے وہ کمپلائنس لیتے بھئی آپ نے جو ہے نا الائنس کے ساتھ جو وعدے وعید کیے تھے انہیں آپ نے مکمل کیا۔ جمال الدین صاحب یہ بتائیے نا کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں آپ حزب اختلاف کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا نیشنل اسمبلی میں، لیکن ظاہر ہے کہ جب حکومت چھوڑ دی تو حزب اختلاف ہی کا حصہ ہوئے، مگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسی سانس میں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، تو یہ جو لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ ابھی بھی مطلب ہے کہ 2 کشتیوں میں آپ کی ٹانگیں ہیں، مطلب ہے آپ ابھی تک بھرپور فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم کشتیاں جلا دیں پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے تعلقات میں پوری طرح حزب اختلاف کے ساتھ ہوں۔ کیا کلیئرٹی ذرا سا آپ کی گفتگو سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ جی نہیں، میرے خیال میں آپ مجھے موقع دیں گے تو میں اسے کلیئر کروا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید میں اسے کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم شروع سے آزاد بینچوں میں بیٹھے تھے اور اب بھی آزاد بینچوں میں بیٹھیں گے۔ کل اپوزیشن کا کوئی اجلاس ہوگا، کوئی اچھائی خرابی ہوگی، کوئی ڈسکشن ہوگا، کوئی پروگرام ہوگا، اس میں ہم شرکت کر کے اپنے اگین 6 پوائنٹ ان کے سامنے بھی رکھیں گے کہ ہمارے یہ 6 پوائنٹ ہیں، اگر آپ کل حکومت میں آئیں یا اپوزیشن میں رہے، ان کی جو ہے انہیں آپ نے تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کولیکٹیولی مشترکہ جس میں ہم کامنلی ایک ساتھ چل سکتے ہیں تو یقیناً ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہی تو ہم اپوزیشن میں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں، لیکن میں اس وقت آزاد بینچوں میں کل بھی بیٹھا تھا، آج بھی بیٹھوں گا، اور خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے جمہوریت اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کروں گا، اور پارلیمنٹ کی بالادستی میرا مقصد ہے، اور اس مقصد کو میں پورا کرنے کے لیے اس لیے آپ کے جو 6 نکات ہیں
آپ کے جو 6 نکات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو پیچیدہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ جی وہ جو مبینہ طور پہ گمشدہ افراد ہیں، کیا وجہ ہے کہ مطلب ہے جب کہتے ہیں نا حکومت وعدہ کرتی ہے اور مطلب ہے ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تعاون کریں گے، تو یہ مسئلہ بعض جو آپ کے وہ ہیں رائیولز ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں بلوچستان میں، ان کا کہنا ہے کہ جی آپ لوگ اس مسئلے کو بلا وجہ پلے اپ کر رہے ہیں، اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جس طرح سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ. جی دیکھیں عجیب سی سچویشن ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہو اللہ سب کو جو ہے نا سب کی خیر کرے، سب جو ہے نا اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، سب اپنے گھروں میں جو ہے نا عزت سے رہیں، آپ ان گھر والوں سے جا کے پوچھیں، ان ماں سے پوچھیں، اس بیٹی سے پوچھیں، اس بھائی سے پوچھیں جن کے لوگ 9 10 سال تک وہ گھر سے باہر غائب ہے اور وہ روتے ہوئے گزار رہے ہیں اور اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ انہیں جو اپوزیشن والے یا یہ لوگ یہ بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ نوبت ان پہ بھی آ جائے، اس طرح کی جو ہے نا غضب ان پہ آ جائے. میرے بھائی بڑی تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں یہ، جس کے 9 10 سال تک زندہ لوگ جن کا پتہ نہیں ہوتا کہ زندہ ہیں یا وہ نہیں ہیں، اور وہ انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں. بعض لوگوں کی جو نا منگنی تیار ہو چکی ہوتی ہے، بعض کی جو ہے یہ جو الزام لگ رہا ہے انتظار کرتے ہیں. جمال دینی صاحب یہ الزام درست کہہ رہے ہیں آپ، میں بہت یقیناً اگر ایسا ہے بہت خطرناک بری صورتحال ہے، لیکن یہ جو الزام لگتا ہے کہ جی وہ لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں، بعض لوگ جو ہیں اس میں عسکریت پسندوں کے ساتھ شامل ہو گئے، افغانستان چلے گئے، اور مطلب ہے کہ آپ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا فراریوں کے ساتھ ہیں، ان کی ذمہ داری بھی جو ہے حکومت پہ ڈال رہے ہیں، ریاستی اداروں پہ ڈال رہے ہیں، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے. جی دیکھیں جی کہنے کے لیے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، حزب اختلاف کچھ بھی کہہ سکتی ہے. بلوچستان میں جس پارٹی باپ پارٹی کو جو ایک دن میں بنوا دیا گیا، ایک دن میں اس کے لیے ووٹر پیدا کر دیے گئے، ایک دن میں اس کی بجٹ پیدا ہو گئی، ایک دن میں کامیاب ہو گئے، اور تیسرے دن وہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ اور وزیر بن گئے. اس طرح کے لوگ جو پلتے پھولتے ہیں انہیں تو رکھا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ پروپیگنڈے کو زائل کریں اور آپ ہماری بات کریں. میں قطعاً یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ بھئی یہ بندے جو جتنے بھی اگر غائب ہیں، میں مشکور ہوں خود 417 بندے ہمارے وہاں سے چوٹ کے آئے ہیں ہماری جو ہے نا 6 پوائنٹ کی وجہ سے. وہ جو ہے نا نیک شگون ہے، ہم اس بارے میں جو ہے نا گورنمنٹ کے مشکور ہیں، لیکن 500 سے زیادہ مزید لوگ لے جائے جا چکے ہیں، اور بھی ایک لسٹ بن رہی ہے جس میں بہت سارے لوگ اور بھی غائب کیے جا چکے ہیں جن کی تصدیق ہم کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا عوام میں تیر نہیں چلا رہے ہیں، مکمل ہر ایک چیز کی تصدیق کر کے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. 5128 بندوں کی لسٹ نیشنل اسمبلی میں ہم جمع کروا چکے ہیں، اور باقی لسٹ بھی اس بار جو ہے نا جب ہم پی ٹی آئی چھوڑ چکے تب ہم نے لسٹ جمع کروا دی. اور مخالفین کا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے بھائی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سیاست تو ہمیں کرنی ہی ہے. جی بھائیوں کی بات ہے، بالکل اسی طرح کی جملے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند ماہ میں بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کہ افغانستان میں جو دہشت گردوں کے کیمپس ہیں وہاں پر بھارت وہاں سے پورا کہتے ہیں ڈوریاں ہلا رہا ہے، کون لوگ جو ہیں استعمال کر رہے ہیں، کون لوگ یہ جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ جی محترم مجھے موقع دینا ہے، اسے میں کلیئر کر دوں. نہایت اہم پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بندے اگر آپ کے پاس ہیں یا جو ہے کسی جو دیگر ادارے کے پاس ہے، اس بارے میں ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا ایک کمیشن ہونی چاہیے. بات سننا ذرا پلیز، یہ بات سننے کی ہے. ایک کمیشن جو ہے نا آپ تشکیل دے گورنمنٹ کہ کل کے ایم این اے اور سینیٹر وہ جو نا بغاوت پہ کیوں اتر آئے، انہوں نے جو نا آزادی کی بات کیوں کی، وہ جو نا انہوں نے بندوق کیوں اٹھائی. آخر مایوسی کے بعد اور نفرتوں کی خلیج جب زیادہ بڑھنے لگی تبھی جا کے انہوں نے جو نا یہ راستہ اختیار کیا. اب رہی بات جو ہے دیگر ممالک، اگر آپ کسی کو جو ہے نا کمزور کر لیں گے، آپ کسی کو جو ہے نا دیوار سے لگا لیں گے اور اسے روزگار نہیں ملے گے، وہ بیچارے جو ہے نا اپنی دولت سے محروم ہوں گی، ایک امیر بلوچستان سے اسے اس کا حصہ نہیں ملے گا، تو ظاہر ہے وہ کسی کے بھی نرخے میں آ سکتے ہیں، اسے 20 25 50 ہزار میں کوئی بھی لے سکتا ہے. لیکن یہ کام سٹیٹ کا ہے کہ سٹیٹ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے انفراسٹرکچر بنوا لے، دوسرے ایک کمیشن بنوا کے اسے انویسٹیگیٹ کروا دے، تیسرے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مختلف جو ہے نا ذرائع پیدا کروا دے، اور ساتھ ہی انہیں اپنی دولت میں، ہم دوسرے صوبوں سے کچھ نہیں مانگ رہے، ان کو اپنی دولت میں اس کی دسترس ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ خوشحال زندگی گزار
سکے جو 70 سالوں میں ہمارے لوگوں کو نہیں ملی. محترم 70 سالوں سے نہیں ملی. اس وجہ سے لوگ سراپا احتجاج بھی ہیں اور وہ بار بار جو ہے نا حکومت سے خفا بھی ہو رہے ہیں. اور 5 بار یہ بتائیے گا بلوچستان میں ہوئے, اس کی بیسک وجہ یہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن حالیہ برسوں میں کیونکہ 70 کی جو تحریک تھی وہ آج کی تحریک سے بالکل مختلف تھی. 70 کی تحریک بہت نظریاتی تحریک تھی, بڑی ایک طرح کی انڈیجنس تھی. اب جو تحریک ہے اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ جی زیادہ یہ فورن فنڈڈ ہے اور بہت ہی محدود ہے, اتنی نہیں ہے جو 70 کی دہائی میں ہوتی تھی. لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے دیکھا بہت سارے جو اعتدال پسند قوم پرست ہیں, جس میں نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں, بڑے بڑے اور نام تھے, ان کو جو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, تو یہ لوگ تو ان پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں. یہی جو دہشت گرد ہیں قوم پرستی کے نام پہ قوم پرستوں کو شہید کر رہے ہیں. رازق بگٹی سے لے کر آپ گنتے چلے جائیے کتنے لوگ تھے کہ جو سیکولر ویلیوز کے اور بلوچستان کے رائٹس کی بات کرتے تھے, ان کے اس کی بات کرتے تھے, حقوق کی. جی محترم میں تو کہتا ہوں کہ میں ہر ایک نہتا انسان وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, چاہے بلوچ ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو یا جو ہے نا بلوچستانی ہو, جیسے سیٹلرز آپ کہتے ہیں, میں انہیں بلوچستانی کہتا ہوں. کسی کے بھی اگر کسی کا قتل ہو میں اس کی مذمت کر چکا ہوں, مذمت کروں گا. بہت شکریہ جمال دینی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یقیناً بات یہ کہ جو سیاسی مسائل ہیں وہ کہتے ہیں میز پر حل ہوتے ہیں, گفت و شنید سے حل ہوتے ہیں. یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میئر کراچی. ہم بلوچستان سے چل کے کراچی آئیں گے اور کچھ کراچی کے مسائل پہ بات کریں گے. ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بارشوں میں نکاسی آب کا, کراچی جیسے بڑے شہر میں وہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا. بات ہوگی وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. انگریزی کالم نگاری اور کومنٹری میں ایک زمانے میں ایک بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا محترم عمر قریشی صاحب کا. ان کے مضامین کا ایک مجموعہ شائع ہوا 1955 میں. کب؟ 1955 میں. اس کا نام تھا بلیک موڈز اور بہت چھوٹی سی کتاب ہے. اس کا جو پہلا مضمون تھا اس کا عنوان تھا رین. صفحہ 16 پہ یہ جو ہے مضمون چھپا اور اس کا جو لب لباب شروع میں انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ جناب لگتا یہ ہے کہ کراچی شہر میں جو منصوبہ بندی کی گئی ہے وہ اس نیت سے کی گئی ہے کہ نہ یہاں کبھی بارش ہوئی تھی اور نہ ہوگی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد کیونکہ انگریزی کے بہت زبردست لکھاری ہیں تو انہوں نے لکھا کہ جناب اینڈ وین اٹ ڈز, یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے, اٹ پورز, دیٹ روڈز آر فلڈڈ, سم آر واشڈ اوے, پاور فیلز, ٹیلیفونز ڈو ناٹ ورک, cars and buses are stranded, houses leak, refugees are unhappy, some die, others lose whatever they possess. This happens every time it rains in Karachi, once or twice a year, routine stuff. اب جناب یہ مضمون چھپے ہوئے مطلب ہے یہ کتاب چھپے ہوئے 65 برس ہو گئے. اس کے بعد میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ اسی طرح کے مضامین مختلف اخباروں میں لکھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بے شمار مطلب ہے کہ اپنے اخبارات اٹھائیں, اپنے ٹی وی اٹھائیں کہ ہر سال جو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں اگر آپ اس کتاب کے حوالے سے بات کریں تو صرف مہاجرین کا مسئلہ ہٹا دیں, باقی تمام مسئلے ویسے کے ویسے ہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ کراچی کا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے, بہت سارے یہاں تو مسئلے صرف اگر ہم بارش کے پانی کا لے لیں کہ جی نکاسی آپ کا, وہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ میئر کراچی نے بھی 2 روز پیشتر ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے بالکل ہاتھ اپنے اٹھا دی. انہوں نے کہا کہ جی اس مرتبہ برساتی نالے صاف نہیں کیے گئے اور اگر جب بارش ہوگی آنے والے چند ہفتوں میں جولائی اور اگست میں تو دوبارہ سے جو کراچی کے اندر جو اربن فلڈنگ کی بات ہے وہی ہو رہی ہوگی. سڑکیں دوبارہ ڈوبیں گی, بجلی کے تار ٹوٹیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ بسیں گاڑیاں جو ہیں پانی میں پھنسی ہوئی ہوں گی, بہت ساری لوکیلٹیز میں محلوں میں پانی گھروں میں گھس جائے گا اور وہی ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے. جو کہتے ہیں مفت کی چند جانے بھی جو ہیں وہ لوگ جان کی بازی ہاریں گے. کہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر محترم وسیم اختر صاحب, کراچی کے میئر. جناب وسیم اختر صاحب, آپ کی پریس کانفرنس میں نے جب پڑھی تو مجھے بڑا مطلب حیرانگی یہ ہوئی کہ مطلب ہے میئر ذمہ دار ہوتا ہے پورے شہر کا. آپ نے تو کہا کہ جی مطلب ہے آپ کے بس میں ہی نہیں ہیں چیزیں. کیوں نہیں ہیں آپ کے بس میں؟ اگر مطلب ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہیں بطور میئر کراچی تو کس کے بس میں ہیں؟ کس کے پاس کراچی آئٹ جو ہے وہ اپنی فریاد لے کے جائے گا, وہ کہے گا کہ جی ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے؟ جی
آپ نے جو 1955 کی اخبار میں جو ڈیٹیل آئی ہے اس کا ذکر کیا. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں 1955 میں حال تھا, آج کہاں کھڑے ہیں ہم. کراچی سے کیپٹل لے جا کے اسلام آباد تو بنا دیا گیا, پیسہ بھی ظاہر ہے 65% 70% ریونیو کراچی کا ہی ہوتا ہے. اسلام آباد یا پورے جتنے بھی پروونس ہیں پاکستان کے, اگر ان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں شیئر 65% کراچی کا ہوتا ہے پیسے کا, اور 95% پیسے کا شیئر سندھ کا بجٹ جو ہے وہ آتا ہے. اس کے بعد بھی کراچی کا یہ حال ہے کہ میئر کراچی کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی. کیا مجھے اچھا لگتا ہے ایسی پریس کانفرنس کرنے کا؟ بڑا بھاری دل سے کرتا ہوں میں, کہ افسوس ہوتا ہے کہ 38-40 بڑے نالے ہیں. انگریز نے اسٹرانگ واٹر ڈرین بنایا تھا کہ یہاں سے پانی بارش ہوگی تیز تو نکل کے سمندر میں جائے گا. ہم نے اس کو کچرے کا وہ بنا دیا انبار, اور گٹر کا انبار بنا دیا. آج وہ نالے سارے چوکڈ ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کیپٹل تو شفٹ کر دیا اسلام آباد. جو فیڈرل اوننگ ایجنسیز ہیں, لینڈ اوننگ ایجنسیز, ان کی زمینیں یہاں موجود ہیں. سول ایویشن فیصل پہ نکل جائیں, لیفٹ پہ اسٹرانگ واٹر ڈرین ہم نے بچپن میں دیکھا ہے, پانی بہتا تھا. آج وہاں پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں, آج وہاں میٹرو بنا ہوا ہے, آج وہاں بلڈنگ بنی ہوئی ہے نالوں کے اوپر. یہ کیسے بن گئی, کیوں بننے دی گئی؟ تو نہ اہلی کس کی کہوں. آج جو کنڈیشن میں کے ایم سی کھڑا ہے, نالے تو اس کے پاس ہیں, مگر یہ سلوشن نہیں ہے. میں 4 سال سے کہہ رہا ہوں. بتائیے نا, ذمہ داری وسیم صاحب, سوال یہ نا کہ برساتی نالے صاف کرنا تو بڑا بنیادی سا ایک فنکشن ہے, تو یہ فنکشن تو میئر کراچی کا ہی بنتا ہے, اور میرے خیال میں اس کے لیے آپ کے پاس ملازمین بھی ہوں گے, مشینیں بھی ہوں گی, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ خطی رقم تو نہیں درکار ہوتی ہے. تو ایک روٹین کا کام ہے کہ جی ہر سال ہمیں برساتی نالے صاف کرنے ہونے چاہیے, اسٹارم جو بھی آپ کے وہ ہیں. جی دیکھیں, یہ باہر بیٹھا آدمی تو یہ سوچ سکتا ہے. آپ نے بھی سوال کیا کہ ایسا کیا بڑا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کرنا. ایسا ہے, 38 بڑے نالے ہیں, بہت بڑے نالے, ٹوٹل 500 نالے ہیں کراچی میں. ایک خطیر رقم, ایک اچھی خاصی رقم چاہیے ہوتی ہے, اس میں تھوڑی رقم سے گزارا نہیں ہو سکتا. وجہ ہے اس کی میری نظر میں وہ بھی پیسے کا ضیاع ہے. میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں, نالے صاف کرنے کا جو اماؤنٹ لگتا ہے وہ پیسے کا ضیاع ہے. سلوشن یہ نہیں ہے. کچرے کا ڈسپوزل بہتر بنائیں, سیوریج کا ڈسپوزل بہتر بنائیں, نالے کبھی چوک نہیں ہوں گے. ایسا ہوتا ہے کہ 2018 میں واٹر کمیشن نے آرڈر کیا تھا گورنمنٹ آف سندھ کو کہ کے ایم سی کو پیسے دیں تاکہ یہ نالے صاف کریں. ہمیں انہوں نے پیسے دیے, ہم نے ٹینڈر کیے, 1 سال کا ایگریمنٹ کیا, ہم نے نالے صاف کیے. 1 ہفتے میں نالے پھر سے ویسے ہی شکل میں آ گئے ہیں, کیونکہ کچرے کا ڈسپوزل صحیح نہیں ہے. سارا کچرا وہاں ڈالا جاتا ہے, اور اس میں خاصی رقم لگتی ہے. ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں. جو آپ بات کر رہے ہو, بالکل ماضی میں ایسا تھا کہ ایم سی پاس مشینیں تھیں, اب وہ مشینیں تباہ ہو چکی ہیں, مینٹین نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. میرے پاس 16.5 کروڑ کا شارٹ فال ہے تنخواہوں میں, صرف کے ایم سی کے. گورنمنٹ آف دیتی ہے تنخواہوں میں 15%, 10%, مگر کے ایم سی کے امپلائیز کو نہیں ملتے وہ. تو کے ایم سی کے جو اپنے ریونیو میں سے مجھے نکال کے ادھر دینے ہوتے ہیں. میرے پاس میری بجلی کٹی ہوئی ہے کے ایم سی کی, سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بحال ہوئی ہوئی ہے ٹیمپریریلی. وسیم صاحب, یقیناً جو ہے آپ کے کہتے ہیں نا کہ شکایتوں کی فہرست بہت طویل ہے, لیکن اب جو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جو فوری مسئلہ ہے وہ یہ کہ جی بارشیں آنے والی ہیں. ایک تو اس کے طویل مدتی مسائل ہیں کہ جی کوڑے کرکٹ کا پورا نظام بنے, وہ پتہ نہیں کب بنتا ہے. فوری طور پر کیا حل ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے کتنی رقم درکار ہے سندھ حکومت سے؟ سندھ حکومت نے اب تک آپ کو کیا یقین دہانی کرائی ہے, وعدے کیے ہیں, پیسے دیے, کیا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, ایک مختص کروایا تھا واٹر کمیشن نے گورنمنٹ آف سندھ سے کورٹ کے اندر, ہانی مسلم صاحب نے, ایم سی کو یہ اماؤنٹ دیا جائے تاکہ وہ نالے صاف کریں. وہ اماؤنٹ بھی پورا نہیں ملا ہے. اس کا ریمائنڈر میں نے سی ایم صاحب کو بھیجا ہے کہ وہ جو بیلنس اماؤنٹ ہے وہ ہمارا ایگریمنٹ 2018 جون میں ایکسپائر کر چکا ہے. ہم تاکہ پھر سے ٹینڈر کریں اور ایگریمنٹ کریں کانٹریکٹر سے تاکہ یہ نالے ہم صاف کر سکیں. وہ ریمائنڈر بھی بھیجا ہے. اگر گورنمنٹ آف سندھ ہمیں وہ پیسے ریلیز کر دیتی ہے, یا ہمیں جو 38 نالوں کی جو فہرست ہم نے بھیجی ہے گورنمنٹ آف سندھ کو, اس کی ہم نے پرائرٹی بھی بھیجی ہے کہ جو چوکنگ پوائنٹس ہیں صرف وہ کلیئر کر لیں. اب ہم
اگر سب کچھ نہیں کر سکتے تو. میری ناصر شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی, انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم جلد سے جلد انشاءاللہ آپ کو فنڈز بھی مہیا کریں گے تاکہ آپ یہ نالے کلیئر کر لیں, کیونکہ این ڈی ایم اے کا بھی وارننگ آ چکی ہے, اور بارش کا جو فورکاسٹ ہے اگر خدا نخواستہ آتی ہے تو نالے سارے چوکڈ ہیں, نالے کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ کلیئر پانی بہہ جائے, نالے چوکڈ ہیں, اور اس کی بہتری کے لیے ہمیں انیشلی یہ کام. وسیم صاحب یہ بتائیے نا کہ نالے چوک ہیں, سندھ حکومت نے وعدہ کیا ہے, اب مطلب ہم جون کے 22 تاریخ کو کھڑے ہیں, آج 22 تاریخ ہے, آپ کیا لگتا ہے کتنے دن کا یہ پورا عمل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پیسے ملیں گے, ٹینڈر دیں گے, پھر اس کے بعد جولائی اگست تو ہمارا بارشوں کا موسم ہوتا ہی ہے, تو کتنے دنوں کا, اور اس کے بعد آپ کیا شہر کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ وقت ہے اتنا کہ آپ اب صفائی کر سکیں کہ اگر آپ فرض کریں 1 جولائی سے شروع کریں گے تو ہو جائے گا؟ اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے گو ہیڈ ملتا ہے تو ہم کانٹریکٹر سے تیزی سے کام کروا سکتے ہیں. ہمارے انڈر پاسز جو ہیں ان میں بھی پرابلم آ سکتا ہے, وہ بھی چوکڈ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان کی مینٹیننس پورے سال کر سکیں. اصل پرابلم یہ ہے. اچھا, جو آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے جی وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہم پیسے ریلیز کر دیں گے, تب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بظاہر, وہ مطلب ہے 2-4 دن میں پیسے دے دیں گے, پیسے آ جائیں گے, آپ لوگ صاف کرا دیجیے گا. تو پھر کیوں اتنا جو ہے آپ نے ایشو بنایا اور شور مچایا کہ جی پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ شہر خدا نہ خواستہ دوبارہ سے ڈوب جائے گا جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ جی جتنے بھی ایشوز ریزالو کرانے پڑتے ہیں مجھے یا تو کورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا پریس کانفرنس کا سہارا لینا پڑتا ہے. لکھ کے بھیجتا ہوں کوئی جواب نہیں آتا, وربلی بات کرتا ہوں کوئی رسپانس نہیں آتا. میری مجبوری بن گیا ہے کہ میں کورٹ میں جاؤں, کورٹ پھر کچھ آرڈر کرتا ہے تو وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, اس میں بھی ڈیلے ہوتا ہے. آج 5 دفعہ کورٹ آرڈر کر چکا ہے کہ ذوالفقار آباد آئل ٹرمینل پہ شیری جناح کی آئل ٹینکرز شفٹ کرائے جائیں, آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, ٹرمینل تیار پڑا ہوا ہے. تو یہ مثالیں موجود ہیں. جب تک ہو جاتا میں کتنے کام شروع کرا سکتا ہوں, بارش تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, تو میرے پاس جب تک گو ہیڈ نہیں آتا تو میں کیسے کسی کانٹریکٹر کو انگیج کروں گا فارمیلٹیز پوری کر کے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ علی زیدی صاحب نے گزشتہ سال جو ہے بڑے کہتے ہیں نا جوش و خروش کے ساتھ نالوں کو صاف کرنے کی مہم چلائی تھی, تو اس مرتبہ وہ پی ٹی آئی کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ میدان عمل میں نہیں آئے. عمران خان صاحب نے بھی دورہ کیا, سندھ کا, کراچی کا دورہ کیا, آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی, اس میں آپ نے یہ باتیں رکھی کہ جی سندھ حکومت کی طرف سے یہ مشکلات آ رہی ہیں, وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے آپ لوگوں کی مدد کے لیے؟ میں نے بالکل آپ لوگ ان کے بڑا کروشل 7 ووٹ ہیں اب آپ کے پاس. جی میٹنگ میں نے مانسون کے حوالے سے جو ہو سکتا ہے اس پہ بھی میں نے بات کی پی ایم صاحب سے کہ, اور سی ایم صاحب کو بھی میسج کیا ہے کہ یہ پرابلمز آ سکتے ہیں, جلد سے جلد اس پہ کوئی ڈیسیشن لیا جائے. کے ایم سی کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم یہ نالے کنٹینیوسلی صاف کر سکیں, کیونکہ 1 ہفتے بعد نالا پھر اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے بیکاز آف دا گاربیج. یہ کنٹینیوسلی پروسیس ہے ایک جو کہ ہم کیری نہیں کر سکتے because of lack of funds. اچھا, 2 یہاں پہ سوال ابھرتے ہیں. پہلا تو یہ کہ جی گاربیج کا مسئلہ جو ہے, کوڑا کرکٹ کا, سالڈ ویسٹ کا, وہ بھی بڑا زور و شور سے اٹھایا گیا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے, مسلسل پریس کی وہ آ رہا ہے, اس کے اندر لائم لائٹ میں آ رہا ہے. تو اس کے حل کے لیے کوئی مطلب پیش رفت نہیں ہوئی. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ماشاء اللہ اتنا بڑا بورڈ بنایا ہوا ہے حکومت سندھ نے, آپ جیسے ماہرین ساتھ ہیں, کیا وجہ ہے کہ بیسک فنکشن چند ہزار ٹن کوڑا جو ہے 10-12 ہزار ٹن ہے, مجھے نہیں پتا کتنا وہ ہے, کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ جی پھر میں دوسرا سوال کروں گا اسی سے منسلک. جی 12,000 سے اوپر کا معاملہ ہے یہ ٹن کا. پہلے کراچی سے کچرا اٹھتا تھا, اب میں نے وہی کہا 12 ہاں انٹرسٹڈ نہیں ہے کوئی. ایسے نہیں ہے کہ کراچی کوئی راکٹ سائنس ہے, کوئی ہو نہیں سکتا. دنیا اس سے ڈالر کما رہی ہے, اس سے بجلی بنا رہی ہے, مگر افسوس کہ ہم چائنیز کو پیسے دے کے کچرا اٹھوا رہے ہیں. تو یہ تو لیک آف گورننس, صحیح گورننس نہیں ہے, صحیح پلاننگ نہیں ہے. اگر لوکل باڈیز کے پاس یہ محکمہ ہوتا, سارے اختیارات کو اور کے ایم سی کو مل رہے ہوتے,
تو پہلے بھی یہ کچرا اٹھتا تھا اس شہر سے, یہاں اس طرح سے گٹر نہیں ابلتے تھے جس طرح سے آج کراچی کا. تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنا کام نہیں کر پا رہا؟ دیکھیں یہ اس میں سمجھنے کی بات نہیں ہے. اب آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا ہوا ہے, واٹر بورڈ بنا ہوا ہے, سیوریج کا نظام ان کی ذمہ داری ہے. سیوریج اسٹرانگ واٹر ڈرین میں نہیں ڈالتے, ڈائریکٹلی سمندر میں نہیں پھینکتے ہیں. سیوریج کا ایک نظام ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری واٹر بورڈ کی ہے جو گورنمنٹ سندھ کے انڈر میں ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے, KMC کے پاس نہیں ہے یہ محکمے, تو ذمہ داری بھی انہی کی بنے گی نا. وسیم صاحب ایشو یہ ہے کہ جناب پورے آپ کا دور حکومت جو ہے وہ شکایتیں کرتے, احساس بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے گزر گیا. جب آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے, یعنی کہ جو حالات ہیں, اگر آپ کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں, تو کیا کوئی دوسرا آپ لوگوں کو راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا؟ کیا ضرورت تھا کہ بھئی آپ اس کرسی پہ رہتے, سیدھا سیدھا احتجاجاً کہتے کہ جی ہمارے پاس تو نہ اختیار ہے, نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے, ہم چھوڑ رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں, اور ذمہ داری صرف سندھ حکومت پہ پھر چلی ڈال دی جاتی, تو کیا کراچی کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ جی دیکھیں, اللہ اللہ کر کے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں. آرٹیکل 140A آئین کے اندر موجود ہے کہ پاور ڈیوالو کیے جائیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ کام نہیں کیے گئے. میرا استعفیٰ دے دینا, میں کرسی چھوڑ دینے کے بعد کیا سولوشن ہو جائے گا, کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ میں نے رہتے ہوئے پٹیشن بھی ڈالی ہے سپریم کورٹ میں فار دا امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل 140A, جس میں اختیارات نیچے جائیں, اور میں نے پورے پاکستان کو اویئر بھی کیا ہے کہ اختیارات دیے جا رہے نیچے. اگر میں مثال لے لوں, CM صاحب بھی اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں پیسے نہیں مل رہے, PM صاحب بھی اختیارات کی بات کر رہے ہیں. کیا صوبے نے, کیا فیڈریشن نے کوئی مسئلے حل کیے ہیں؟ تو ان کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے. پھر یہ سلوشن نہیں ہے. میں رہتے ہوئے میں نے امینڈمنٹس تیار کر لی ہیں ان SLGA 2013. ویری سون آئی ایم گوئنگ ٹو سبمٹ اٹ ٹو گورنمنٹ آف سندھ. آرٹیکل 140A میری پٹیشن پڑی ہے, سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ الیکشن کرایا ہے, انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے, اس میں ہونی چاہیے, آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ ساری محنت میں کر رہا ہوں. آج اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے پورے ملک میں اس بلدیاتی نظام کے لیے, وہ وسیم. آخری سوال, آپ کے خیال میں یہ جو کارکردگی رہی ہے اس سے آپ لوگوں کے ووٹ بینک سفر کرے گا یہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتا سکے, جب آپ نے وزیر اعظم صاحب سے اتنے شکوے شکایت کی تو وفاق نے کوئی یقین دہانی کرائی کہ ظاہر ہے کہ PTI کو بھی اچھے خاصے ووٹ ملے کراچی سے, کہ وہ کوئی آپ لوگوں کی مدد کریں گے بڑھ چڑھ کر؟ جی دیکھیں, کراچی کی عوام باشعور ہے, جانتی ہے. میں نے آپ کو کیپٹل سے لے کے بات کی ہے کہ پہلے کیپٹل کراچی تھا, وہاں شفٹ ہو گیا. اس کے بعد سے ناانصافیاں کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. بالکل جانتے ہیں آج جو پالیسی گورنمنٹ آف سندھ کی ہے آن کراچی سب کے سامنے ہے. ہمارا ووٹ بینک اللہ کا شکر ہے انٹیکٹ ہے اور بڑھے گا, کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ کیا زیادتی کی جا رہی ہے اس بلدیاتی نظام کے ساتھ. میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی رکھا, گورنر صاحب کے سامنے بھی رکھا. صاحب کا کوئی یقین دہانی مجھے, ہاں وزیر اعظم صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی آپ کو؟ بالکل کہا ہے کہ اس کو ایشو کو ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے نوٹ ڈاؤن بھی کیا, علی زیدی صاحب نے نوٹ ڈاؤن بھی کیا اس کو کہ یہ ایشوز ہیں. تو امید میں بھی رکھتا ہوں, ظاہر ہے میڈیا میں بھی آیا ہے, تو جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کو تو کنسرن ہونا چاہیے. چلے امید پر کہتے ہیں, ہاں وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے میری کراچی کی گفتگو سنی. کراچی کا دکھ اس لیے ہمیں بار بار بیان کرنا پڑتا ہے کہ کراچی چلے گا تو سندھ چلے گا, اور یقین صرف سندھ ہی نہیں چلے گا, پورا پاکستان چل سکتا ہے اگر کراچی کی معیشت کا پہیہ جو ہے صحیح طرح سے چل رہا ہو. اب ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ وفاقی حکومت حل کرے, صوبائی حکومت کرے یا بلدیہ کرے, کوئی بھی مسئلہ حل کر دے, کم از کم نکاسی آپ کا کام تو کر دیں. 72 سال ہو گئے. وہ کہتے ہیں, میں نے آپ کو شروع میں دکھایا ہے کہ آج سے 65 سال پہلے لکھا ہوا مضمون, وہی حالات جو اس وقت تھے وہی آج بھی ہیں. تو کراچی کے مسئلے حل ہونے چاہیے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.